ایک ابتدائی بہار کے دن میں کولوراڈو کی ایک پہاڑی گزرگاہ پر گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک برفانی طوفان نے میرے آگے چلنے والی گاڑی کو دھندلا کر دیا۔ جیسے ہی میں آگے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ گھومتی ہوئی برف ایک چمکدار سفید دیوار کی طرح تھی۔ میں نے فوراً بریک دبائی اور اچانک میرے جسم میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ اضطراب خوف میں بدل گیا اور میں نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی تاکہ طوفان تھم جائے۔ آدھے گھنٹے بعد برف باری رک گئی اور میں دوبارہ اپنی راہ پر چل پڑا، لیکن کچھ ہی فاصلے پر مجھے رکنا پڑا کیونکہ ایک ایمبولینس کا عملہ ایک گاڑی کے مسافروں کی مدد کر رہا تھا جو ایک سست رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور حادثے نے سڑک بند کر دی تھی۔ اگر میں برفانی طوفان میں گاڑی چلاتا رہتا تو شاید میں بھی ان سے جا ٹکراتا۔ جس احتیاط کے خوف نے مجھے مجبور کیا وہ شاید میری جان بچا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی خرگوش کسی لومڑی کی آہٹ پر دہشت زدہ ہو کر ساکت ہو جاتا ہے، یا جیسے کوئی قدیم ممالیہ جانور کسی خونخوار ڈائناسور سے چھپ جاتا ہے۔ میں ایک اندرونی کیفیت سے مغلوب تھا جو مجھے رکنے، محتاط ہونے اور خطرے کی موجودگی کو سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اصل میں تمام جذبات بنیادی طور پر عمل کرنے کی ترغیب ہیں۔ زندگی سے نمٹنے کے وہ فوری منصوبے جو ارتقاء نے ہم میں پیدا کیے ہیں۔ در حقیقت جذبہ یعنی ایموشن لفظ موٹیر سے نکلا ہے جو لاطینی فعل حرکت کرنا کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس میں ای کا لاحقہ شامل کیا گیا جس کا مطلب دور ہٹنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر جذبے میں کسی نہ کسی عمل کی فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ حقیقت کہ جذبات ہمیں عمل کی طرف لے جاتے ہیں جانوروں یا بچوں کے رویے کو دیکھ کر واضح ہوتی ہے، تاہم مہذب بالغ افراد میں ہم اس فطری رجحان کو دبا دیتے ہیں۔ ہمارے جذباتی نظام میں ہر جذبہ ایک منفرد کردار ادا کرتا ہے جس کا اظہار اس کے مخصوص جسمانی اثرات سے ہوتا ہے۔ نئی سائنسی تکنیکوں کی مدد سے محققین دریافت کر رہے ہیں کہ ہر جذبہ جسم کو ایک خاص قسم کے رد عمل کے لیے کیسے تیار کرتا ہے۔ مثلاً غصے کے دوران خون ہاتھوں کی طرف زیادہ بہنے لگتا ہے جس سے کسی ہتھیار کو پکڑنا یا دشمن پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایڈرینلین جیسے ہارمونز کا اخراج طاقت کی ایک لہر پیدا کرتا ہے جو کسی جارحانہ عمل کے لیے ضروری توانائی فراہم کرتا ہے۔ خوف کے دوران خون بڑے عضلات جیسے ٹانگوں میں زیادہ منتقل ہوتا ہے تاکہ فرار آسان ہو جائے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے کیونکہ خون وہاں سے ہٹ جاتا ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ خون سرد ہو گیا۔ جسم لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو سکتا ہے تاکہ خطرے کی شدت کو جانچا جا سکے۔ دماغی سرکٹس ہارمونی رد عمل کو متحرک کرتے ہیں جس سے پورا جسم چوکنا اور عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خوشی کے دوران دماغ کے وہ مراکز متحرک ہوتے ہیں جو منفی جذبات کو روکتے ہیں اور توانائی میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ پریشان کن خیالات کو کم کر دیتے ہیں۔ جسم کسی خاص ہارمونی تبدیلی سے نہیں گزرتا بلکہ زیادہ متوازن اور آرام دہ حالت میں آ جاتا ہے جو کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ محبت، نرم جذبات اور جنسی تسکین پیرا سمپتھیٹک نظام کو متحرک کرتے ہیں جو لڑو یا بھاگو کے برعکس ایک سکون آور رد عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام جسم کو ایک عمومی آرام دہ حالت میں لے جاتا ہے جو تعاون اور تعلقات کے فروغ میں مدد دیتا ہے۔ حیرت میں آنکھوں کا اوپر اٹھنا ایک وسیع بصری منظر دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور زیادہ روشنی کو آنکھ کے پردے پر پڑنے دیتا ہے۔ اس سے غیر متوقع واقعات کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوتی ہیں جس سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور بہترین لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں نفرت یعنی ڈسگسٹ کے اظہار کی ایک جیسی شکل ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ذائقے، بو یا استعارتی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ چہرے کا اظہار جیسے اوپر کا ہونٹ سکڑنا اور ناک کا ہلکا سا سکڑنا ایک بنیادی جبلی رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے جس کا مقصد کسی ناپسندیدہ بو کو روکنا یا کسی زہریلے کھانے کو تھوک دینا ہوتا ہے۔ اداسی یعنی سیڈنس کا ایک بنیادی مقصد کسی اہم نقصان جیسے کسی قریبی شخص کی موت یا بڑی مایوسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مدد دینا ہے۔ اداسی زندگی کی سرگرمیوں میں توانائی اور جوش میں کمی لاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گہری ہوتی ہے اور ڈپریشن میں بدلنے لگتی ہے، یہ جسم کے میٹابولزم کو سست کر دیتی ہے۔ یہ اندرونی طور پر واپس ہٹنے والا عمل ہمیں نقصان یا ادھورے خواب کو سمجھنے،
اس کے اثرات پر غور کرنے اور توانائی واپس آتے ہی نئی شروعات کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ توانائی کا نقصان ممکنہ طور پر انسانوں کو قریبی ماحول میں رکھنے میں مدد دیتا تھا جہاں وہ زیادہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ تمام رد عمل قدرتی طور پر ہمیں فوری خطرات سے بچانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، مگر جدید دور میں یہ پرانے حیاتیاتی نظام اکثر ایسے حالات میں بھی متحرک ہو جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم جذبات کی شدت کے سبب غیر منطقی فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی رجحانات جو ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں ہماری زندگی کے تجربات اور ثقافت سے مزید شکل اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عزیز کے کھو جانے سے غم اور اداسی پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن ہم اپنے غم کا اظہار کیسے کرتے ہیں یا کب اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں یہ ثقافت سے متعین ہوتا ہے، جیسا کہ یہ فیصلہ کہ کن افراد کو عزیز کے زمرے میں شمار کیا جائے اور ان کے لیے سوگ منایا جائے۔ انسانی جذباتی رد عمل کی ارتقائی نشو و نما ایک طویل عرصے پر محیط تھی جو ریکارڈ شدہ تاریخ کے آغاز کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب چند ہی بچے بچپن تک پہنچ پاتے اور بہت کم افراد 30 سال کی عمر تک زندہ رہتے۔ شکاری کسی بھی لمحے حملہ کر سکتے تھے۔ قحط اور سیلاب کے جھٹکے زندگی اور موت کے درمیان فرق پیدا کر سکتے تھے، لیکن زراعت کے آغاز اور حتیٰ کہ ابتدائی انسانی معاشروں کے ارتقاء کے ساتھ بقا کے اصولوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ گزشتہ 10,000 سالوں میں جب یہ ترقی دنیا بھر میں پھیلتی گئی، وہ شدید دباؤ جو انسانی آبادی کو محدود رکھے ہوئے تھا کم ہوتا گیا۔ یہی دباؤ وہی جذباتی رد عمل پیدا کرنے کا سبب بنے جو بقا کے لیے انتہائی قیمتی تھے۔ جیسے جیسے حالات بدلے، اسی طرح ہمارے جذباتی رد عمل کے اجزاء کی مناسبت بھی تبدیل ہوئی۔ قدیم دور میں کسی کا فوری غصہ بقا کے لیے ایک اہم ذریعہ ہو سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہی رجحان کسی تباہ کن رد عمل کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر جب خودکار ہتھیاروں تک 13 سالہ بچوں کی رسائی آسان ہو چکی ہو۔